إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ حضرات محترم، سورت آل عمران کا اختتام ان دو آیات پہ ہو رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ایک اہل کتاب کے متعلق بڑی اہم خبر دے رہے ہیں اور دوسری ہمیں ایک بات کا حکم دے رہے ہیں، اگر ایسا کرو تو تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، وہ اس چیز پہ بھی ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے آپ پر نازل کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وما انزل الیہم، اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں جو ان کی طرف نازل ہوئی۔ خاشعین للہ، یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ لا یشترون بآیات اللہ، اہل کتاب کے متعلق قرآن میں ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں، یعنی ان کی زندگی کا مقصد مال کمانا ہے بس، لیکن سارے نہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو نہیں بیچتے، بلکہ ان کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے، وہ کسی چیز کا کوئی پیسہ دھیلا نہیں لیتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، اہل کتاب کا جب نام آتا ہے تو اس سے مراد دو قومیں ہیں، ایک یہود، ایک عیسائی۔ ائمہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہود ایسے لوگ ہیں جو ضد، اناد، بغض کے اندر بہت سخت ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ٹوٹل یہود میں سے صرف 10 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے برعکس عیسائیوں میں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ جب حبشہ کے بادشاہ کی عدالت میں عمر بن عاص نے جا کے بہت آگ لگائی مسلمانوں کے خلاف، جب عمر بن عاص اس وقت مسلمان نہیں تھے، تو اس وقت حبشہ کے بادشاہ جو عیسائی تھا اسمع، اس نے مسلمانوں میں سے بلایا کہ جو سب سے قریبی ہے وہ آئے، تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، وہ آئے۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کی عزت نہیں کرتے، انہیں مانتے نہیں۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے وہاں سورت مریم کی تلاوت کی، جس میں سیدہ مریم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ان کی پیدائش کیسے ہوئی۔ جب یہ پڑھی تو وہ اسماء نجاشی کی آنکھوں میں زاروں قطار آنسو تھے، اور دوسرے لوگوں کے بھی۔
اور جب یہ آپ نے ختم کیا تو اس نے ایک تنکا اٹھا کے کہنے کا اللہ کی قسم تنکا توڑ کے کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام اس سے نہ اتنا زیادہ ہے نہ کم ہے. یعنی انہوں نے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی بے عزتی نہیں کی، بلکہ حقیقتاً عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت یہی ہے جو انہوں نے بیان کی ہے. اب یہ مولویوں کو برداشت نہیں تھی، وہ تو اللہ کا بیٹا اسے بنا رہے تھے. انہوں نے ہوک لگائی، اس نے کہا جو مرضی کہو لیکن حقیقت یہی ہے. اور پھر اللہ نے اس لیے اس نام کی توفیق بخشی. نبی جب یہ فوت ہوا تو اللہ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور نبی کریم نے لوگوں کو اعلان فرمایا کہ حبشہ کے اندر تمہارا ایک بھائی فوت ہو گیا ہے، سب نکلو اس کا جنازہ پڑھے. تو صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم باہر نکل کے 2 لائنوں میں کھڑے تھے تو ان کا جنازہ پڑھا. اس حدیث سے محدثین یہ بات اخذ کرتے ہیں، یہ جو آواز دی جاتی ہے ابھی طاق صفا کر لو، یہ 2 صفوں میں کھڑے ہوئے تھے، یہ طاق نہیں تھی. اس لیے یہ طاق صفیں کرنا یہ بھی کوئی بات نہیں ہے. تو اسماء نجاشی کا آپ نے جنازہ پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ عیسائی یہود کے مقابلے میں مسلمانوں کے متعلق نرم دل ہے. یہود کے اندر کوئی ترس نہیں، بلکہ آج بھی آپ دیکھ لیں ان کے اسکولوں میں سب سے زیادہ یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو مارنا کیسے ہے، ان کے خلاف نفرت سکھائی جاتی ہے. العیاذ باللہ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیکن ان میں بھی کچھ ایسے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے ایسے ہیں لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے سارے اہل کتاب اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، باوجود اس بات کے کہ وہ اللہ کو رب مانتے ہیں، موسیٰ یا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ مانتے ہی نہیں. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ جب اللہ کی بات ماننی نہیں ہے تو یہ اللہ پہ ایمان ہی نہیں رکھتے. اسی طرح آج ہماری حالت بھی ہے. ہم میں دعوے دار بہت ہیں اسلام اور مسلمانی کے، لیکن اسلام کیا ہے، رب کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے، اس کی کتاب کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے، اس کے رسول کیا ہے اور اس کی اطاعت کیا ہے، یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ہمارا دعویٰ ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ان میں ایسے ہیں لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، جو آپ کی طرف اتارا گیا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو ان کی طرف، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف اتارا گیا، خَاشِعِينَ لِلَّهِ، اللہ سے ڈرتے ہوئے. لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، وہ نہیں بیچتے اللہ کی آیات کو ثمنًا قلیلا، تھوڑے مول کے بدلے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اب ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اصبروا وصابروا، صبر کرو اور صبر کی تلقین کرو. یعنی اہل ایمان کو صبر کی تلقین کی گئی ہے حالات کچھ بھی ہو جائیں. اور ورابطو، مرابطہ کیا ہے؟ اس کے 3 معنی ہیں، ائمہ مفسرین نے مختلف احادیث کے ذریعے کیے ہیں. مرابطہ یہ ہے کہ انسان جب بھی اسلام کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو اسلام کے دفاع کے لیے مجاہدین کے ساتھ کھڑا ہو، اور جو ایسا کرتا ہے وہ اس زمرے میں آتا ہے. اور جو شخص ایسا کرتا ہے 3 قسم کے انعام ہیں. نمبر 1،
اس کے لیے مرتے ہی جنت ہے۔ دوسری بات، وہ قبر کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا، اور تیسری بات، اس کا اجر مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا، وہ چلتا رہے گا، جو اس نے یہ اللہ کے دین کی سربلندی یا اس کی حفاظت کے لیے کیا۔ ایک مراتب کہتے ہیں کہ اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک رات ہراساں کیا، یعنی حفاظت کی مسلمانوں کی، مسلمان کی افواج کی یا مسلمان عوام کی، کہا ایک رات ایک مہینے کے رات کے قیام اور روزوں سے بہتر ہے، اور اللہ اس آنکھ پہ آنکھ کو حرام کر دیتا ہے، کس پہ؟ ایک وہ جس سے اللہ کے ڈرتے ہوئے آنسو نکل آئے، دوسری آنکھ وہ جس نے لوگوں کی حفاظت کے لیے رات جاگ کے گزاری۔ یہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں، یہ بھی ان تینوں چیزوں سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ اور تیسرے وہ ہیں جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں کہ کب وقت اگلی نماز کا آئے تو میں اس نماز کے لیے جاؤں، یا وہ انہیں ایسی تڑپ لگ جاتی ہے، ایک نماز پڑھ کے گئے، کہیں سو نہ جاؤں، کہیں کام پہ نہ الجھ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، چلو مسجد میں ہی چل کے بیٹھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل معلق رہتا ہے اللہ کے گھر میں، کہ کبھی بھی کوئی معاملہ ہمارا چھوٹے نہ، بلکہ جب بھی وقت آئے کہ میں اللہ کے گھر میں پہنچوں۔ یہ جن کا دل معلق ہوتا ہے، اللہ انہیں بھی قبر کے فتنے سے بچائیں گے۔